بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے والد حضرت عمران یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد حضرت عمران اور والدہ محترمہ آپ کی پرورش میں مشغول ہو گئے، مگر یہ پرورش انتہائی پوشیدہ تھی، یہاں تک کہ آپ 40 دن کے ہو گئے، مگر دونوں کو ہر وقت یہ اندیشہ رہتا کہ فرعون کے سپاہی آئیں گے اور ہمارے نور نظر کو لے جائیں گے، کیونکہ فرعون کے ظلم کا بازار گرم تھا، اور انہی دنوں فرعون نے 1000 بچے قتل کروائے، جسے سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ نہایت خوفزدہ ہوتی جا رہی تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے حال پر رحم فرمایا اور ذات باری تعالیٰ کو اپنے پیارے کلیم اللہ کی یہ پوشیدہ پرورش پسند نہ آئی، چنانچہ آپ کی والدہ محترمہ کو یہ پیغام دیا، یعنی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو پیغام بھیجا کہ تم اس فرزند کو اپنا دودھ پلاؤ، اور جب تمہیں زیادہ خوف معلوم ہو تو اپنے اس نور نظر کو بلا خوف و خطر دریا میں ڈال دو، اور ذرا بھی غم اور خوف نہ کرو، اس لیے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کو کھلے خزانے تمہارے پاس جلدی پہنچا دیں گے۔ اس پیغام سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ مطمئن ہو گئی اور بے فکری سے اپنے بچے کو دودھ پلانا شروع کر دیا، مگر جب معلوم ہوا کہ آج کل معصوم دودھ پیتے بچے بے انتہا ذبح کیے جا رہے ہیں، تو اسی وقت اس بات کے لیے تیار ہو گئی کہ فرمان الہی کے مطابق اپنے اس لخت جگر کو دریا میں ڈال دیں۔ چنانچہ اپنا دل مضبوط کیا اور ایک نجار یعنی بڑھئی کو بلایا اور ایک صندوق 5 بالشت لمبا اور 5 بالشت چوڑا بنانے کے لیے کہا۔ حضرت عمران کے منہ سے یہ بات نکل گئی کہ میں نے فرعون کے خوف سے اپنے بچہ کے لیے یہ صندوق تجھ سے بنوایا ہے تاکہ اسے اس میں بند کر کے کسی جگہ بھیج دوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والا پہلا شخص۔ نجار یہ سن کر چھپکے سے وہاں سے چلا اور سیدھا فرعون کے دربار میں پہنچا اور چاہتا تھا کہ مبارک فرزند کی کیفیت اور حضرت عمران کے تابوت بنوانے کا حال ظاہر کرے۔ ہر چند کوشش کی اور بہت کچھ بکتا رہا، مگر کسی کی سمجھ میں اس کی بات نہ آئی، اور فرعون آگ بگولا ہو گیا اور اس نے کہا کہ دیکھو، یہ کوئی گستاخ ہماری شان میں گستاخی کر رہا ہے، اسے کوڑے مار کر باہر نکالو۔ چنانچہ بے انتہا کوڑے کھاتا ہوا وہاں سے ذلیل و خوار ہو کر نکلا، مگر اب بھی باز نہ آیا، اور ارادہ کیا کہ فرعون کو اس بچے کا حال لکھ کر بھیج دوں۔ یہ عزم کیا ہی تھا کہ اسی وقت اس کی آنکھیں بند ہو گئیں اور بالکل اندھا ہو گیا۔ اب تو اس کے ہوش حواس اڑ گئے اور دل میں یہ یقین کر لیا کہ یہ فرزند در حقیقت وہی نیک بخت فرزند ہے جس کی خبر نجومیوں اور کاہنوں نے دی رکھی ہے، اور جو فرعون اور اس کی حکومت کو نیست و نابود کر دے گا، اور جو نبی ہونے والا ہے۔ جب اسے یہ یقین آ گیا تو اس نے فوراً اپنے خیال فاسد سے توبہ کی، پس توبہ کی اور فوراً اللہ کے حکم سے اس کی آنکھیں کھل گئی اور بینائی لوٹ آئی، اور یہ غائبانہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا، اور قوم قبط اور بنی اسرائیل میں سے پہلا شخص تھا جو حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی ذات اقدس پر ایمان لایا۔ نجار کی اجرت۔ آخر کار حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے صندوق تیار کروایا، اور وہ نجار صندوق لے کر آپ کی خدمت میں پہنچا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ نے مزدوری دینا چاہی تو کہنے لگا، اس خوش نصیب بچے کا ایک مرتبہ دیدار کرا دو، یہی میری اجرت ہے۔ جب اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، اپنی آنکھیں ان کے قدموں میں ملی اور رخصت ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے جدائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ نے صندوق اپنے سامنے رکھا اور اس کی جھریاں وغیرہ خوب بند کی تاکہ کہیں سے بھی پانی داخل ہونے نہ پائے۔ جب وہ تابوت پورے طور پر قابل اطمینان ہو گیا تو اس عظیم ماں نے اپنے ننھے منھے لخت جگر کو نہلایا دھلایا اور اچھے کپڑے پہنائے، اور اپنے حسین و جمیل بچے کو خوشبو میں بسایا، اور اللہ کا نام لے کر اس تابوت میں پیشانی کو چوم کر رکھ دیا۔
اور اس وقت جو ان کی کیفیت تھی وہ ناقابل بیان ہے۔ بالآخر اپنے مولا کے سپرد کر دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ نے خود اپنے سر پر اٹھایا اور دریائے نیل کی طرف روانہ ہو گئیں، جو مصر میں ہی بہتا ہے۔ جب کنارے پر پہنچی تو دیکھا کہ ایک بہت خونخوار اژدہا وہاں بیٹھا ہے، جو صاف انسانی زبان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ سے کہتا ہے کہ اے عورت، اگر اس کو دریا میں بہاؤ گی تو میں اس کا ایک لقمہ کر جاؤں گا۔ مگر چونکہ یہ عورت بھی عام نہیں تھی بلکہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی والدہ تھی اور نہایت سمجھدار اور صالح تھی، اس لیے سمجھ گئی کہ ضرور یہ شیطان لعین ہے جو اللہ کے حکم کو پورا کرنے سے روکنا چاہتا ہے، لہٰذا فرمایا کہ تو مجھے بہکانے والا شیطان معلوم ہوتا ہے۔ اتنا سنتے ہی وہ اللہ کے فضل سے غائب ہو گیا۔ پس بسم اللہ کہہ کر صندوق دریائے نیل میں ڈال دیا اور اپنی آنکھوں سے سچے موتی بہاتی اور مڑ مڑ کر بار بار صندوق کو دیکھتی ہوئی گھر کو روانہ ہو گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ نے اپنی بیٹی حضرت مریم کو یہ کہہ کر روانہ کیا کہ دریا کے کنارے چلتی ہوئی اس تابوت پر نظر رکھنا کہ کہاں جاتا ہے۔ فرعون کی بیٹی کا علاج۔ ادھر فرعون کی صرف ایک بیٹی تھی جو کہ عرصہ دراز سے کوڑ اور جذام کی بیماری میں مبتلا تھی۔ تمام طبیب اور ڈاکٹر اس کے علاج و معالجہ سے عاجز آ چکے تھے، اور نجومیوں نے فرعون کو یہ خبر سنا رکھی تھی کہ فلاں سال فلاں مہینے اور فلاں دن صبح کے وقت دریائے نیل میں سے ایک جاندار چیز برآمد ہوگی جس کے لعاب دہن منہ کے تھوک سے تیری مریضہ بیٹی صحت یاب ہو جائے گی۔ چنانچہ آج کی رات وہی رات ہے جس کی صبح کو ایک جاندار چیز دریائے نیل سے برآمد ہوگی، اور فرعون بڑے انتظار کے ساتھ اس چیز کے لیے آب جھروکوں میں منتظر ہے، اور دریا کے کنارے ہزارہ پیدل اور سوار نظر بازیاب کر رہے ہیں اور دور بینوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کب وہ مسیحا آئے گا اور دختر فرعون کو صحت نصیب ہو۔ اتنے میں ایک عظیم الشان درخت بہتا ہوا دکھائی دیتا ہے جس نے ایک پیٹی اوپر اٹھائی ہوئی ہے۔ لوگوں نے چاہا کہ اسے کشتیوں کے ذریعے فرعون کے محل کے قریب لائیں، مگر قدرت الہی کا عجیب کرشمہ دیکھتے ہیں کہ وہ درخت صندوق کو لے کر خود ہی خلافت عادت نہایت زور و شور سے پانی کے چڑھاؤ پر چڑھتا ہوا فرعون کے محل کی سمت چلا آ رہا ہے، اور قریب آ کر اس جگہ ٹھہر گیا جہاں فرعون اور اس کی بیوی آسیہ اس عجیب و غریب شے کا پچھلی رات سے انتظار کر رہے تھے۔ آسیہ فرعون کی بیوی تھی جو حقیقتاً قوم بنی اسرائیل میں سے تھی اور رشتے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پھوپھی یعنی حضرت عمران کی بہن تھی۔